جنت میں اپنے والدین اور عزیز و اقارب سے ملاقات، اور اس ملاقات پہ اللہ اور اس کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کا اظہار، جو اظہار آپ کی تمام خوشیوں کو مزید بڑھا دے گا۔ آئیے جانتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنت میں اپنے والدین اور عزیز و اقارب سے ملاقات ضرور ہوگی، اور اس کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی موجود ہے۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کچھ کمی نہ کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جنت کا مقام حاصل کرنے کے لیے قرآن و حدیث میں جو اصول اور رہنمائی دی گئی ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ جنت کا حصول ایمان، اعمال صالحہ اور اللہ کے احکام کی پیروی پر منحصر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کوئی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرط کہ وہ مومن ہو، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ہم انہیں ان کے بہترین اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے۔ قرآن میں آتا ہے، اور وہ جنت تمہیں وارث بنا دی جائے گی جس کے تم مستحق ٹھہرائے گئے ہو۔ یہ ان لوگوں کا بدلہ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ انسان گناہوں کا ایک پتلا ہے اور اس سے کئی گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے توبہ اور معافی مانگنے سے وہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، جو شخص توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حقوق العباد ادا کرتے رہو، یہ اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، اور ان سے حسن سلوک کرنا جنت کا مقام حاصل کرنے کے لیے اہم ہے۔ حدیث صحیح المسلم، نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرا بھر بھی تکبر ہوگا۔ اللہ سے جنت کا سوال کرنا بھی جنت کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 مرتبہ جنت کا سوال کیا، جنت نے کہا، یا اللہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ جنت میں والدین اور دیگر عزیزوں سے ملاقات کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ وہاں ہر ملاقات خوشی اور مسرت کا باعث ہوگی۔ دنیا میں جہاں ملاقاتیں کبھی کبھار پریشانی یا غم کا باعث بنتی تھیں، جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں ہر ملاقات محبت اور خوشی سے بھرپور ہوگی اور کوئی دنیاوی غم بیچ میں نہیں آئے گا۔ جنت میں انسان اپنی زندگی کی خوشگوار یادوں کو دوبارہ جی سکتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ ان خوشیوں کو بانٹ سکتا ہے۔ دنیا کی طرح یہاں کوئی جدائی نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں، اہل جنت کو ایک دوسرے سے ملاقات کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں ایک نہایت دلچسپ پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اولاد کا والدین کے مقام کو جنت میں بڑھانا۔ جنت میں اولاد کی نیکیاں والدین کے درجات کو بلند کر سکتی ہیں۔ اگر اولاد نیک ہے اور جنت میں اعلیٰ مقام پر ہے تو اس کی وجہ سے والدین کے مقام میں بھی اضافہ ہوگا، جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جنت میں والدین کے درجات کو بلند کرے گا۔ تو وہ سوال کریں گے کہ اے اللہ یہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعائیں کی تھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں مومنین کو ان کے خاندان کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اگر دنیا میں کسی نے اپنے والدین کی خدمت کی ہو، ان کے حقوق کو ادا کیا ہو، تو جنت میں اللہ تعالیٰ اس کی بہت زیادہ قدر کریں گے۔ والدین کی خدمت کا اجر جنت میں والدین کے ساتھ بہترین تعلقات اور محبت بھری ملاقاتوں کی صورت میں ملے گا۔ نبی کریم نے جنت میں والدین سے ملاقات کے حوالے سے کئی احادیث میں ارشاد فرمایا۔ ایک اہم حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں مومنین کے والدین اور اولاد کے ساتھ ملنے کی خوشخبری دی۔ وہ حدیث یہ ہے، نبی کریم نے فرمایا، جب کوئی جنتی جنت میں جائے گا تو پوچھے گا، میرے والدین کہاں ہیں؟ میرے بیوی بچے کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انہیں بھی جنت میں داخل کر دیا جائے، اگر وہ بھی مومن تھے تو۔ یہ تمام احادیث ہمیں اس بات کی ترغیب دیتی ہیں کہ دنیا میں ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے سے جنت میں والدین اور عزیزوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے خوشیوں بھری زندگی گزار سکیں گے۔ جاننے کا ایک اہم نقطہ اور پہلو یہ بھی ہے کہ اکثر انسان اپنے ماں باپ اور عزیزوں کے لیے وہ سب کچھ نہیں کر پاتا جو وہ اس دنیا میں کرنا چاہتا ہے۔ کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ تمام چاہتیں دل میں ہی دبی رہ جاتی ہیں۔ لیکن جنت ایک ایسا مقام ہے
جہاں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت اور اس کی قدرت کے تخت ہیں۔ انسان اپنی تمام خواہشات اور نیک تمناؤں کو پورا کر سکتا ہے، جن میں وہ تمام خوشیاں شامل ہیں جو وہ دنیا میں اپنے والدین کو نہیں دے سکا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کے دلوں میں جو کچھ کھوٹ ہوگی ہم نکال دیں گے، نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا، اور ہم خود کبھی یہاں تک پہنچ نہیں سکتے تھے اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا۔ یہ آیت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جنت میں کسی بھی قسم کی کمی یا غم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے دلوں میں سے ہر طرح کی ملالت اور حسرت کو دور کر دیں گے، اور وہ سب خوشیاں حاصل کر سکیں گے جس کا کبھی وہ دنیا میں سوچا کرتے تھے۔ حدیث صحیح اور مسلم میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی آنکھ نے نہیں سنی اور کسی دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا۔ تو ناظرین، اگر دنیا میں کسی وجہ سے آپ اپنے والدین کو وہ خوشیاں نہیں دے سکے جو آپ دینا چاہتے تھے، تو جنت میں آپ کو اس کا بھرپور موقع ملے گا۔ وہاں آپ اپنے والدین کو وہ سب کچھ دے سکیں گے جس کا کبھی آپ نے خواب دیکھا تھا۔ جنت میں کوئی کمی، افسوس یا پچھتاوا نہیں ہوگا۔ آپ کی تمام نیک خواہشات پوری کی جائیں گی۔ جنت میں انسان نہ صرف اپنے والدین سے ملاقات کا موقع پائے گا بلکہ وہ ہر خوشی اور محبت بھی دے سکے گا جو دنیا میں ممکن نہیں ہو سکی تھی۔ جہاں یہ تمام راحتیں اور آسائشیں ایک مومن کو دی جائیں گی، وہاں یہ تصور آپ کی خوشیوں کو دوبالا کر دے گا کہ اللہ اور نبی کریم ایسے لمحات میں آپ کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کی نشانیاں بہت سی آیات اور احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے رضا اور خوشی کا وعدہ کیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی صورت میں آتا ہے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ مقام اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا رہا۔ اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے بندوں سے راضی ہوں گے، اور اللہ کی رضا اور خوشی ہی اس کی مسکراہٹ کا تصور ہے۔ نبی کریم کی خوشی اور مسکراہٹ اس وقت ہوتی ہے جب ان کے امتی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور وہ جنت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی کریم کی یہ خوشی اور مسرت ان لوگوں کے لیے ہے جو جنت میں داخل ہوں گے۔ اگر جنت میں والدین اور اولاد ایک دوسرے سے ملیں گے اور خوش ہوں گے تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس پر مسرور ہوں گے۔